بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور اس وقت میں راولپنڈی سے لاہور کی طرف ہزارہ ایکسپریس میں مصنون دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے سفر میں ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سفر کرنے والوں کو بخیر و عافیت اپنے گھروں تک پہنچے۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام ہے، روزہ کا اہتمام ہے، تراویح کا اہتمام ہے، تو الحمدللہ رمضان کا ایک روزہ تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے، کسی دنیاوی لذت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے چھوڑ دیا، ساری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے تو اس ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے روزہ کبھی نہ چھوڑیں۔ اب جتنے بھی بیمار ہیں روزہ رکھ لیں، جب آپ کو لگے بس ہو گئی پھر توڑ لیجئے، پھر صرف قضا ہے، گناہگار نہیں ہوں گے آپ۔ اس لیے روزہ چھوڑے نہیں، اللہ رب العزت سے مانگیے، اللہ پاک ہمت اور توفیق دیں اور عافیت سے رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ مشقت ختم ہو جاتی ہے، نیکی باقی رہ جاتی ہے، اسی طرح لذت گناہ کی ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بھی بچانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ کا بدلہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتوں سے اللہ رب العزت یہ عرض کرتے ہیں کہ تم اس بندے کا روزہ صرف اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، جب یہ بندہ میرے پاس آئے گا تو اس کا اجر میں خود اس کو دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ کا بدلہ میں خود ہوں، روزہ کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ آج ہم پریشان ہیں تو اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہر بندہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی، ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنے والا بہت دیندار ہے اور یہ دین میں مکمل ہے، بس یہ بندہ دیندار ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے والے کی بات کریں، وہ اپنے آپ کو مطمئن کیے بیٹھا ہے کہ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے اعمال ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت پریشانیاں، بہت سی اذیتیں اور تکلیفیں ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں اور آتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہ رکھنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا۔ اب اس میں برے سلوک میں کوئی ان کو ڈانٹنا مارنا نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف تیز نظروں سے دیکھنا بھی ان کی نافرمانی ہے۔ اب کتنے گناہ ہوتے ہیں، اب اللہ پاک ہمیں ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ آج ہم پریشان ہیں تو ہم اپنی اعمال کی وجہ سے، نہ کہ ہم کسی کی بندش کرانے کی وجہ سے اور کسی کے اثرات کروانے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز وہ پرہیز ہے۔ یاد رکھیے، آپ میڈیسن جتنی چاہے استعمال کر لیں، لیکن اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کی بیماری ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ بیماری سے نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا۔ اب پرہیز اعمال میں کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ چینج یور لائف کورس کے نام سے کورس پچھلے 5 سال سے الحمدللہ ہمارا جو اسلامک آفیشیل کا سیٹ اپ ہے، اب اس میں ہم نے چینج یور لائف کورس کا آغاز کیا۔ بیسیکلی چینج یور لائف کورس میں وہ اعمال ہیں جو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو کروائے ہیں، کیونکہ سٹارٹنگ میں سیٹ اپ یہ تھا کہ جب کوئی بندہ رابطہ کرتا تھا اس کو ایک عمل کروایا جاتا تھا، وہ کرتا اس سے اس کو فائدہ ہوتا یا نہ ہوتا، وہ ہر 3 دن کے بعد رپورٹ دیتے تھے۔ میرا آپ کو پتہ ہے کہ میرا ہر وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ والا 3 دن ہوتا ہے، ورنہ ایک دن میں ہی الحمدللہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اب بیسک سٹارٹنگ میں یہ روٹین تھی کہ ایک بندے کو ایک عمل دیا جاتا تھا 3 دن کے لیے، وہ یہ عمل کرتا تھا تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے الحمدللہ، نہ ہوتا تو عمل چینج کیا جاتا، پھر دوسرا عمل دیا جاتا، پھر تیسرا دیا جاتا۔ تو جس طرح کسی نہ کسی عمل سے الحمدللہ کسی نہ کسی عمل سے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا، جس طرح کسی نہ کسی میڈیسن سے بندے کو بخار کا آرام آ جاتا ہے، بیماری کا آرام آ جاتا ہے، نہ کون سی میڈیسن اثر کر جائے، اسی طرح کسی نہ کسی عمل سے بندے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب ان سب اعمال کو ایک جگہ جمع کر کے اس کو چینج یور لائف کورس کا نام دیا گیا۔ اس میں کوئی باقاعدہ کلاسز نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو ایک عمل دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس پہ عمل کر، جب آپ اس کو کر لیتے ہیں، آپ اسے وظیفہ کہہ لیں، آپ عملیات کہہ لیں، آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن ایک مسلمان کی زندگی میں یہ ہونا ضروری ہے اور اسی سے الحمدللہ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب یہ سٹیپ بائی سٹیپ اعمال کروائے جاتے ہیں، ایک عمل پہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ایک پہ نہ ہو دوسرے پہ ہو جاتا ہے، دوسرے پہ نہ ہو تیسرے پہ۔ الحمدللہ اکثر لوگوں کے
پہلے 5 جو اعمال کا ہمارا سیٹ اپ ہے ان 5 تک الحمدللہ اکثر لوگوں کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی محبت اور تعلق کے لیے کوئی عمل کرنا چاہے تو کر لے، ورنہ الحمدللہ مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے۔ تو چینج یور لائف کورس ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا، ان کے لیے چینج یور لائف کورس بہت ضروری ہے۔ اور میرے وظائف کے 2 سیٹ اپ ہیں، نمبر 1 چینج یور لائف کورس کرنا، نمبر 2 وظیفہ کرنا۔ تو چینج یور لائف کورس کی ڈیٹیل بتا دی، اینڈ پہ نمبر آئے گا چینج یور لائف کورس کے لیے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں، اسسٹنٹ سے آپ بات کر لیجئے، وہ آپ کو ڈیٹیل سینڈ کر دیں گے۔ دوسری بات وظیفہ میں بھی 3 احادیث مبارکہ لی گئی۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت امر پیش ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوئے۔ دوسری حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا، میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگو۔ اب اللہ سے مانگ لیجئے جو چاہے۔ یہ دوسرا سیٹ اپ ہو گیا۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ اس لیے درود پاک کا خاص طور پہ اہتمام ہو۔ اس میں عمل کی ترتیب یہ ہو، رمضان کے مبارک جمعہ کے دن جو بڑا بابرکت دن ہے، اس مبارک دن میں آپ عصر کی نماز کے بعد اگر اس عمل کو کر لیں، قبولیت کا وقت ہے، عصر سے مغرب کے درمیان جتنی بھی دعائیں کی جاتی ہیں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، تو قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں آپ نے عصر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو۔ تو اب اس کے لیے آپ نے قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں آپ نے صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، پھر بسم اللہ قل اعوذ برب الفلق، پھر بسم اللہ اور قل اعوذ برب الناس، آپ نے ان 3 صورتوں کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے جب یہ 3 صورتیں پڑھ لی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام میں مجھ پہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگو۔ تو پھر آخر میں آپ نے دعا کر لینی ہے، 70 مرتبہ کم از کم درود پڑھ لیجئے، بہت بہتر ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کر لینی ہے۔ دعا میں اللہ رب العزت سے جو احسانات ہیں پہلے ان کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کیجیے، پھر اس کے بعد یہ مانگیے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان اور فرما دیجیے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجیے۔ انشاءاللہ جو دعا کریں گے آپ کی قبول ہوگی۔ اس مسئلہ کے لیے عمل کریں گے انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور عمل کی اجازت ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بابرکت دیڑیاں ہیں، میرے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ عمل کی ترتیب میں کوئی شرائط نہیں، کس وقت کتنی دفعہ کیسے، جو بتا دیا وہی بہت ہے۔ اپنی والدہ کا نام، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں، آپ پہ بندش ہے، جادو، سب جھوٹ ہے۔ یہ استخارے کروانے مت جایا کریں، یہ استخارے بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، بس یہ گڑے ہوئے ہیں صرف پریشان کرنے کے۔ اللہ نہ چاہے تو آپ پہ کوئی جادو کر سکتا ہے؟ یہ چھوٹے خدا مت بنائیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ ہمارا مسئلہ اللہ نے ہی حل کرنا ہے، ہم نے اللہ ہی سے کروانا ہے۔ اس کے لیے یہ دونوں راستے ہیں، چینج یور لائف کورس نمبر سامنے شو ہو رہا ہے، اور یہ وظیفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔